پریز دی لارڈ ہاللویا۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے نئے پروگرام گاڈ بلیس ساؤتھ پنجاب میں۔ تو ناظرین، بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ خدا ہمارے خاندان کو جو ہے وہ اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت خوشخبری کی بات ہے کہ میری چھوٹی سسٹر جن کا نام پاسٹر انیلا کامران ہے، انہوں نے ریسنٹلی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے بی ٹی ایچ کی ڈگری حاصل کی ہے ڈاکٹر نعیم پرشاد کی جو سیمنری ہے الفا اومیگا جو ٹوبا ٹیکسنگ میں ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر پاسٹر شہباز عبد المنان کا، جنہوں نے بہت اچھی ان کے ساتھ ریلیشن رکھا اور بہت اچھا خداوند کا کلام ان کو سکھایا، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں سے خدا نے ایک خادمہ کو جو ہے وہ چنا ہے، اور خدا ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلا سال گزر چکا ہے، ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، تو خداوند کا کلام ہمیں نئے سال میں کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی 22 آیت سے 24 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جی ناظرین، خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم جو ہماری پرانی انسانیت ہے اس کو ہم ترک کریں، اس کو ہم ختم کریں، اور بالکل نئے آنے والے سال میں ہم پاکیزہ زندگی گزاریں۔ اور اگر ہم سے پچھلے سال میں جو غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں ان کو ہم چھوڑیں اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ ہمیں ابھی اپنے زندگیوں پر غور کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ ہیں اور خداوند ہمیں کس جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے جتنے منفی اقدام ہیں ہماری زندگی میں ہم ان کو ختم کریں، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں وہ کام کر سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ کی زندگی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح آپ کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ جو ہے اپنا آپ اس کو دیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں خدا کے کلام کے مطابق گزاریں۔ جی ناظرین، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے پروگرام کی گیسٹ ہیں وہ ان کا نام ہے پاسٹر کنول بابر، اور میں خوشخبری کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے رحیم یار خان سے ایک اور بیٹی نے، جیسے پاسٹر انیلا نے BTH کی ڈگری حاصل کی ہے، ہماری بیٹی ہیں کنول بابر، انہوں نے جو ہے وہ 2 سال، یہ فرسٹ بیٹی ہیں ہماری جنہوں نے FGA کالج سے جو ہے انہوں نے 2 سال کی جو ہے ڈگری حاصل کی ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں ان سے۔ جی سسٹر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام گاڈ بلیس ساؤتھ پنجاب میں۔ تو جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا میں رہنمائی کریں، اور خاص طور پر دعا کریں ہمارے جتنے چرچز ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں ان کے لیے، اور جتنے پاسبان خدمت کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور آئزک ٹی وی کی خدمت کے لیے دعا کریں، اور ملک پاکستان میں امن، صلح اور سلامتی کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔
قدوس مہربان زندہ خدا سالوس، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کیونکہ تو نہایت ہی مہربان اور زندہ خدا ہے۔ شکر گزاری کرتی ہوں خداوند خدا اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں دیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند خدا، تو نے فضل دیا کہ خداوند خدا تیرے کلام کو لوگوں میں بانٹ سکوں۔ شکر گزاری کرتی ہوں اس بات کے لیے خداوند خدا کہ تو نے اپنے بندہ پاسٹر انور فضل کو ایک خدمت دی ہے خداوند خدا، ساری انٹرنل لائف منسٹری کے لیے، آئزک ٹی وی کی ساری خدمت کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ ساؤتھ پنجاب کی ساری خدمت کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ اے خداوند خدا، ملک پاکستان کی تو مکمل طور پر حفاظت کر۔ ملک پاکستان میں جتنے خداوند خدا خادم خدمت کر رہے ہیں، تمام خادمین کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ اے خداوند خدا، تو اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو خداوند خدا اپنی پاک مرضی کے مطابق استعمال کر، تاکہ وہ تیرے لوگوں کی بہتر طور پر رہنمائی کر سکے، تاکہ خداوند خدا تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچایا جا سکے، ہم سب تیرے کلام سے برکت پائیں، اور وہ زندگیاں جو ابھی تک تجھ سے دور ہیں وہ تمام لوگ خداوند خدا تجھے قبول کریں اور تیری حضوری میں اپنے سروں کو جھکانے والے بن سکے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند خدا کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے لیے ذرائع مہیا کرتا ہے۔ شکر گزاری کرتی ہوں ہر ایک بات کے لیے خداوند خدا، آج اس سارے وقت میں تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کر، تاکہ ہم تیرے پاک نام کو جلال دے سکیں، اور ہمارا مل کر خداوند تیری حضوری میں جمع ہونا تیرے یسوع نام کو جلال دینے کے لیے ہو۔ شکر گزاری کرتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے دعا میں رہنمائی کی۔ ناظرین، ہمارا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ جتنے ہمارے بھائی جو ہے وہ خدمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں ہماری بہنیں بھی آگے خدا کی خدمت میں بڑھ رہی ہیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بہن جو ہے انہوں نے FGA کالج میں، یہ پہلی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے وہاں سے جو ہے 2 سال کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ جی بہن، اپنی جو فیملی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ 3 بہن بھائی جو ہیں وہ میرڈ ہیں، میں چوتھے نمبر پر ہوں اور میں خداوند کی خدمت میں ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ تو اپنے بائبل کالج کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں سب سے پہلے اپنے پرنسپل ڈاکٹر لیاقت کیسر کے لیے، اپنے وائس پرنسپل کے لیے، جنہوں نے مجھے جو ہے وہ موقع دیا کہ میں FGA بائبل کالج میں جو ہے وہ خدا کے کلام کو باقاعدہ طور پر سیکھ سکوں۔ خداوند کی بے حد شکر گزار ہوں اس بات کے لیے۔ بائبل کالج میں یہ جو خوبصورت موقع مجھے ملا، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور ہمارے بائبل کالج میں جو ہے وہ بائبل مقدس کو اوریجنل زبان میں پڑھایا جاتا ہے، ہمیں عبرانی اور یونانی زبان سکھائی جاتی ہے۔ ایون ہماری بائبل کالج میں جب وہ انگلش کی کلاس ہوتی ہے، اردو گرامر بھی سکھائی جاتی ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ خدا کے کلام کو واضح طور پر پڑھ سکیں، ہمارا تلفظ جو ہے وہ اچھا ہو۔ اور یونانی اور عبرانی کو سکھانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اوریجنل میں جو بائبل مقدس، جو حوالہ، جو لفظ ہمیں جو کچھ بتاتا ہے، ہم اس کو جو ہے واضح طور پر سیکھ سکیں، تاکہ خدا کے کلام کو سیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو سکھانے والے بن سکیں۔ اور ہمارے بائبل کالج میں جو یوم خدمت ہوتا ہے، بہت سارے ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم خدمت میں کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر خدمت ہے تو وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جو وہ چیئرمین بن کر بیٹھ جائیں، بلکہ ہمارے بائبل کالج میں جو ہے وہ ہمیں خدمت کو اس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ ہم اچھے خادم بن سکیں۔ ہم FGA بائبل کالج کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اٹرنل لائف کی جو میٹنگ ہے، آپ وہ FGA جو ان کا گراؤنڈ ہے وہاں پر ہوتی ہے ہر بدھ کو اور ہر سنڈے کو۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور شکر گزار ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے ہمارے بچوں کو اچھی تربیت دے رہا ہے، اور خدا ان کو خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور بائبل کالج کے لیے خداوند کی شکر گزاری اس بات کے لیے بھی ہے کہ بائبل کالج میں صرف تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ بائبل کالج میں ہماری روحانی زندگیوں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ جو ہاسٹل میں رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہاسٹل میں ڈیووشن کا ڈے ہوتا ہے کہ وہ ایک شام ہوتی ہے جس میں ہاسٹل کے تمام اسٹوڈنٹس، ہمارے ہاسٹل ڈین آتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ مل کر ہم جو پریئر دعائیہ وقت خدا کی حضوری میں گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیوزڈے کو ہمارا تمام فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں، سارا سٹاف ہوتے ہیں، اور بائبل کالج کی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر تمام کلاسز ہوتی ہیں، جس میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ عبادت جو ہے وہ کی جاتی ہے، تاکہ ہماری روحانی زندگیاں ہم صرف علم کو حاصل کرنے کے لیے نہ کھو جائیں، بلکہ وہاں پر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی روحانی زندگیوں کو بھی بحال رکھنا ہے۔ اگر ہماری روحانی زندگی خداوند میں مضبوط ہوں گی تو ہم خدا کے کلام کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں گے۔
پریز گاڈ. بہت اچھا بہن نے بتایا کہ ہمیں صرف نالج جو ہے وہ ہمیں نہیں لینا، اور ہمیں اپنی روحانی جو ہماری زندگیاں ہیں ہمیں ان کو بھی چینج کرنا ہے. ہمیں روحانی طور پر بھی ترقی کرنی ہے تاکہ ہم خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں، شراکت رکھیں، اور ہم روحانی بنیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ خدا کی جو مرضی ہے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں جانیں اور اپنی زندگیاں جو ہے وہ خداوند کے حوالے کریں. خداوند کی شکر گزاری ہے. اور ابھی آپ اپنی شخصی گواہی شیئر کریں کہ کیسے خدا نے آپ کو چھوا اور پھر آپ خدمت میں آئیں اور کیسے یہ سب کچھ ہوا. میں ایک ایسے خاندان سے ہوں، میرے دادا جی سے پیچھے جتنی نسل تھی وہ ساری بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، بتوں کو پوجنے والے لوگ تھے اور غیر معبودوں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے. لیکن خداوند کا فضل ہے اس بات کے لیے کہ خدا کا منصوبہ میرے لیے جو ہے وہ میری پیدائش سے ہی تھا. بائی برتھ ہی خدا نے مجھے چنا ہوا تھا. اور میں 14 سال کی تھی جب میں نے، ہمارا خاندان جو وہ رسمی طور پر عبادت کرنے لگ گیا، لیکن انہوں نے باقاعدہ خدا کا تجربہ جو وہ حاصل نہیں کیا تھا. اور میں 14 سال کی تھی جب میں نے بالغ ہو کر خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. میں نے بپتسمہ لیا اور اس کے 1 سال بعد خدا نے مجھے روح القدس سے معمور کیا. اور اس کے بعد میں نے رویا میں یہ دیکھا تھا کہ خداوند کا بلاوا میرے لیے تھا، اور اگر خداوند کی مرضی میرے لیے تھی تو خداوند نے ان حالات کو جب وہ سیٹ کیا. خاندان چونکہ خدا کے ساتھ چلنے والے نہیں تھے اور بہت زیادہ پابندیاں تھیں ہمارے خاندان میں، جب وہ ایک تعلیم کے لیے تو سیکولر ایجوکیشن کے لیے تو ہمیں جب اپرچونیٹیز ملتی تھیں، لیکن ان کا ذرا بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ہم خدمت کے لیے جب وہ اس طرح سے باہر نکل سکیں. جب ہم نے نئی زندگی پائی، ہمارے گھر کی جتنی خواتین ہیں وہ پہلے خداوند میں جو ہے وہ آئی ہیں، پہلے چینج ہوئی ہیں. میں دیکھنے والی تمام بہنوں کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ ہمارے گھر کی جتنی خواتین ہیں وہ سب سے پہلے چینج ہوئی ہیں. جب ہم چینج ہوئے ہم نے دعا کرنا شروع کی، روزوں میں ٹھہرتے تھے، رات رات ہمارے گھر میں دعا ہوتی تھی. تو ہم نے بہت زیادہ مخالفت کا بھی سامنا کیا. ہمارے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ یہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور نہ وہ یہ اچھا سمجھتے تھے کہ ہم دن رات دعا کریں، روزوں میں ٹھہریں، آنسو بہائیں. وہ اس ساری بات کو اپنی انسلٹ سمجھتے تھے چونکہ وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے تھے. لیکن ہم نے جو ہے وہ خداوند کا تجربہ جو ہے وہ حاصل کیا تھا. جب ہم نے دعا شروع کی تو محلے کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی، ہمارے لوگوں کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی. لیکن عزیزو یاد رکھیے، جب آپ سچائی پر ہیں تو سچائی کبھی بھی ہارتی نہیں ہے. اور جب آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں اور خدا کے کلام کو جاننے والے ہوں اور خداوند کے لیے دکھ اٹھا رہے ہوں تو خدا ہمیشہ آپ کو جب وہ سرفراز کرے گا، اور خدا کبھی اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. ہم دعا میں قائم رہے اور خداوند کی شکر گزاری ہے 3 سے 4 سال کے بعد جو ہے وہ ہمارے گھر کے جو مرد ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ایگری ہوئے. انہوں نے ہمارے ساتھ دعا میں بیٹھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ خدا جو ہے اسی وقت سے کام کر رہا تھا. اس لیے کیونکہ ہم ان کے لیے درد رکھتے تھے. ہم نے خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا تھا کہ اگر میں نے توبہ کیا تو میرا گھرانہ بھی نجات پائے گا. میں ہمیشہ خدا کی حضوری میں آنسو بہاتی تھی اپنے باپ کے لیے، اپنے سارے گھرانے کے لیے کہ خداوند تو ان کی زندگیوں کو بھی چینج کر. میں نے زندگی پائی ہے تو خداوند وہ کیوں نہیں اس زندگی کو پائیں. تو خداوند کی شکر گزاری ہے اس بات کے لیے کہ 6 سے 7 سال کے اندر جو ہے وہ، یہ کافی لمبا وقت تھا لیکن یہ ہے کہ ہوا ضرور. خداوند نے ہماری مشکلات کو دور کیا، خداوند نے ساری ریجیکشن سے ہمیں فری کیا. اور خداوند کی شکر گزاری ہے اس بات کے لیے کہ اب ہمارا سارا خاندان جو ہے وہ باقاعدہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بپتسمہ یافتہ ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں. خدا نے ان سارے آزمائشوں، ان سارے حالات میں سے گزارا، لیکن خدا نے چھوڑا نہیں، بلکہ خدا نے ہمارے لیے اس ساری صورتحال کو بہتر کیا. اور آج وہ بھی، اگر میں بائبل کالج میں گئی ہوں تو میں خدا کے منصوبہ کے تحت گئی ہوں، ورنہ جتنی مخالفت تھی کبھی ایسا نہیں تھا ہو سکتا کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی لڑکی جو ہے وہ جاتی خدمت میں. جب میں بائبل کالج میں جانے کا میرا پلان ہوا یا مجھے ایڈمیشن کے لیے میں نے اپلائی کیا تو بہت سارے لوگ جب وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا چاہیے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جوان لڑکیاں جو ان کو ہمیں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، یہ سب کچھ. لیکن خدا کا منصوبہ تھا اور خدا نے اپنے منصوبہ کے تحت جو ہے وہ وہاں پر مجھے لے کر گیا، اور میں نے خدا کے کلام کو سیکھا. اور خداوند کی شکر گزاری ہے اس بات کے لیے کہ آج خدا جو ہے وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پریز گاڈ، ہالےلویا. بہن نے بتایا کہ انہوں نے 14 سال کی ایج میں خداوند کو قبول کیا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ خدا ہمیں ماں کے پیٹ ہی سے چن لیتا ہے. ہم جدھر مرضی، یہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، ہم جہاں مرضی جائیں، ہم جدھر مرضی بھاگیں، مگر وہ ہمیں
پکڑ کے ہمیں استعمال کرتا ہے، جہاں پہ ہماری ضرورت ہے وہ وہاں پر ہمیں یوز کرتا ہے۔ مگر بہن بتا رہی تھی کہ بہت ساری مخالفت ہوئی، بہت سارے جو ہمارے رشتہ دار ہیں انہوں نے روکا کہ نہیں یہ آپ جوان بچی کو، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا اپنا کام کرتا ہے تو شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمارے جو فیملی میں ممبر ہوتے ہیں ان میں گھس جاتا ہے، وہ پھر ان کو اکساتا ہے، غلط ان کو طریقے بتاتا ہے، مگر جو خدا کا منصوبہ ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی فیل نہیں کر سکتا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری بہن کو چنا ہے اور اپنی خدمت کے لیے ان کو تیار کیا ہے، اور یہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ تو ابھی آپ جو آج کا کلام خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے وہ خاص طور پر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے رسولوں کے اعمال، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ یہاں عید پینتیکوست کے بعد پطرس جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ہیکل میں جو ہے وہ کلام کر رہا ہے۔ یہی پطرس جو ہے وہ ایک وقت میں یسوع مسیح کا انکاری ہے، اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسولوں کے اعمال 2 باب میں روح القدس نازل ہوا ہے تو اس کے بعد پطرس جو ہے وہ یہ واعظ کرتا ہے ان کے ساتھ، اور جب روح القدس پطرس کو ملا ہے تو پطرس کے اندر ایک عجیب دلیری آئی ہے، پطرس کو ایک عجیب دلیری ملی ہے، اور وہ یہاں پر فقیوں، فریسیوں اور شرع کے عالموں کے ساتھ جو ہے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ اگرچہ ان فقیوں فریسیوں نے جو ہے وہ یسوع مسیح کو سیاست سے پکڑوایا، مخالفت کی، اسے مصلوب کروایا، لیکن خدا کا منصوبہ تھا یسوع مسیح کے لیے، یہ پورا ہونا ہی تھا۔ لیکن یہاں پر پطرس جو ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ تم توبہ کرو اور خداوند کی طرف دھیان لگاؤ اور رجوع کرو۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے راستہ کو جو ہے وہ تبدیل کرو، اور یہاں وہ زور دیتا ہے اسرائیلیوں کے ساتھ بات کرتے کہ قومی بحالی کے لیے جو ہے وہ قومی توبہ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ان سے کہتا ہے کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے، اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر توبہ کریں گے، رجوع لائیں گے تو تازگی کے دن آئیں گے۔ گناہ جو ہے اگر انسان کی زندگی میں ہوگا تو خدا کا روح القدس جو ہے وہ اس کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ اگر گناہ زندگی میں ہوگا تو تازگی کے دن نہیں آئیں گے۔ گناہ جو ہے اس کا مطلب ہے خدا کی نافرمانی، اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے انسان کا اس کے مقررہ نشان سے ہٹ جانا، یعنی جو نشان آپ کو بتایا گیا ہے، جو آپ کو جو ہے وہ کام کہا گیا ہے، اگر آپ اس کو کرنے کے بجائے کوئی اور کام کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں آدم اور حوا کو خدا نے باغ عدن میں رکھا، خدا نے ان کو تازگی بخشی، یہ ان کے لیے تازگی کے دن تھے کہ خدا نے ہر ایک چیز ان کے لیے بنائی تھی، ان کی ضرورت کی ہر ایک چیز کو پیدا کیا تھا، سارے وسائل ان کو مہیا کیے تھے، ان کو جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ڈیوٹی کرنے کی، کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح سے آج جو ہے وہ ہمیں کمانے کے لیے ذرائع تلاش کرنے پڑتے ہیں، بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، لیکن آدم اور حوا کو جو ہے وہ خدا نے سب کچھ دیا تھا، یہ ان کے لیے تازگی کے دن تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ گناہ کیا، اور گناہ کی وجہ سے تازگی کے دن جو ہے وہ ان سے چھن گئے، اور جب تازگی کے دن چھن گئے تو ان کی جو ہے وہ خدا کے ساتھ جدائی ہوگی، اور جب انسان کی خدا کے ساتھ جدائی ہوگی تو اب ضرورت تھی دوبارہ سے کہ انسان کا جو ہے وہ خدا کے ساتھ رابطہ ہو سکے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو کہ بالکل بے عیب ہو، جس طرح سے یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی بادشاہ جو وہ یہ بات نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا ہے، بلکہ صرف میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے۔ اب انسان سے گناہ تو ہو گیا، لیکن خدا نے دوبارہ سے اس کے لیے جو وہ راستہ تلاش کیا، محبت جو وہ راستہ تلاش کرتی ہے،
خدا کی محبت نے جو انسان کے لیے راستہ تلاش کیا، خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے دے دیا، تاکہ جو گناہ کی وجہ سے جدائی ہوئی تھی انسان اور خدا کے درمیان، اس کو مٹایا جائے اور انسان اور خدا کا رابطہ جو ہے ایک دفعہ دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ اس بحالی کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دیا۔ اسی طرح نئے عہد نامہ میں ہم مصرف بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ مصرف بیٹا جو ہے اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے۔ جب اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے تو اس کی زندگی میں جو عیش و عشرت اس کے باپ کے گھر میں تھی، جو تازگی اس کے باپ کے گھر میں تھی، وہ جاتی رہی ہے اور اس کو ہر لحاظ سے بھوک اور کال کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جب وہ دوبارہ سے اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور رجوع لاتا ہے، یعنی اپنے راستے کو تبدیل کرتا ہے، اپنے راستے کو چینج کرتا ہے، جس غلط راستے پر وہ چلا گیا تھا وہاں سے وہ واپس آتا ہے۔ اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے باپ کے گھر میں جو میرے پاس تھا، جو عیش و عشرت باپ کے گھر میں تھی، یا جو خوشحالی اس کو باپ کے گھر میں ملتی تھی، وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ واپس آیا ہے اپنے باپ کے پاس، اور باپ کی باہیں ہمیشہ اس کے لیے کھلی تھی۔ باپ اس کے جانے کے بعد بھی اس کو یاد کرتا تھا، اور جب اس نے اپنے گناہ کو تسلیم کیا، اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اپنے گناہ سے توبہ کی، اپنے باپ کے پاس آیا تو باپ نے دوبارہ سے اس کو قبول کیا، اور جب دوبارہ سے باپ نے اس کو قبول کیا تو پھر دوبارہ سے اس کی زندگی میں جو وہ تازگی کے دن آئے ہیں۔ یہاں پر کلام مقدس میں جس تازگی کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، عبرانی میں اس کا مطلب ہے تازگی کے زمانے، یعنی جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، جب آپ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اس کے بعد آنے والا ہر ایک وقت جو ہے، ہر ایک زمانہ جو ہے وہ خوشحالی، شادمانی اور تازگی کا ہے۔ یہاں پر پطرس جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ، شرع کے عالموں کے ساتھ، فقیوں فریسیوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تعلیمی لحاظ سے اور اپنے عہدوں کے حساب سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اونچا سمجھتے تھے، لیکن یہاں پر تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ بات کی ہے۔ لیکن آج خدا کا کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آج ہم بھی اسرائیلیوں کی طرح یسوع مسیح کے انکاری ہیں، اور اگر ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ میری تعلیم یا میرا عہدہ یا دولت، کوئی بھی چیز ہمیں جو خدا کی محبت سے جدا کرتی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہماری زندگیوں میں ہے جو کہ ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتی، جو کہ ہمیں خدا کی طرف جو رجوع لانے نہیں دیتی، تو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کی طرف رجوع لائیں، اپنی ان کاموں سے، اپنی ان باتوں سے، یا اپنی ان رسم و رواج کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ان تمام کاموں سے جو ہے وہ ہم توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں، تاکہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ تازگی کے دن آ سکیں۔ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے اس نئے سال میں بھی کہ اگر ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسی بات ہے جو کہ اس طور سے ہماری زندگیوں میں نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ہمیں خدا سے جدا کرتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نئے سال میں ہم بھی اپنے ان کاموں سے، اپنی ان باتوں سے اور اپنے ان حالات سے جو ہے وہ باہر نکلیں اور توجہ دیں خدا کے کلام پر۔ ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ عزیز رکھیں، اور اس نئے سال میں سب سے پہلا درجہ جو وہ اپنے خدا کو دیں۔ جب آپ خدا کو اپنی زندگی میں پیورٹی دیں گے، جب آپ خدا کو اپنی زندگی میں جو پہلا درجہ دیں گے، تو یقیناً آپ کی زندگیوں میں بھی تازگی کے دن آئیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے گہری برکت دے، آمین۔ بہت شکر گزار ہے خدا کے کلام کے لیے جو آپ نے ویورز کے ساتھ شیئر کیا۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی کو تازہ دم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور نئے سرے سے آپ جو ہے وہ تازگی کے دن اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، تو خداوند کے کلام پر غور کریں، اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق گزاریں اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ تازگی کے دن لائیں۔ پچھلے سال میں اگر آپ کی زندگی تر و تازہ نہیں تھی، تو ابھی خداوند کے کلام کے ذریعے آپ جو ہے اپنی زندگی کو وہ تر و تازہ کر سکتے ہیں۔ جی بہن، آپ آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں کہ آئزک ٹی وی کی وجہ سے آپ کیا تبدیلی دیکھ رہی ہیں؟ آئزک ٹی وی کی ساری خدمت جو ہے اس کو جب اگر ہم غور سے دیکھیں تو بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جہاں پر لوگ بالکل بھی خدا کے کلام کو نہیں تھے جانتے،
اور اب جب ہم گھر میں آئزک ٹی وی کو لگاتے ہیں تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جہاں تک کسی کی رسائی حاصل نہیں تھی، لیکن آئزک ٹی وی جو ہے وہاں پر پہنچا ہے، اور لوگ جو ہے وہ بھی خدا کو جانتے ہیں. ایسے لوگ جو کہ کبھی چرچ نہیں تھے آئے، ایسے لوگ جنہوں نے کبھی خدا کو جانا نہیں تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب آئزک ٹی وی کے ذریعے جب وہ تمام لوگ خدا کو جانتے ہیں، اگر ان کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، اب وہ ڈاکٹرز کے پاس جانے کا زیادہ نام نہیں لیتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جائیں گے اور ہم جا کر دعا کروائیں گے. اور اگر ان کے پاس بھی کوئی ایسے خادم ہے تو وہ ان سے دعا کرنے والی بات پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں. یعنی آئزک ٹی وی کی خدمت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوئی ہے. آئزک ٹی وی کی خدمت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے خدا کو جانا ہے، لوگوں نے خدا کو پہچانا ہے، اور بہتوں نے جو ہے وہ آئزک ٹی وی کو دیکھ کر توبہ کی ہے اور اپنی زندگیاں جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. جی ناظرین، ہم ڈیلی جو ہے آئزک ٹی وی پہ گوائیاں جو لوگ شیئر کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آئزک ٹی وی دیکھا اور ہماری زندگی میں پہلے ایسے تھی، ابھی ہم نے جو آئزک ٹی وی سے یہ سیکھا اور ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. ہم آئزک ٹی وی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند کے سرما پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جن کے وسیلہ سے آئزک ٹی وی جو ہے وہ آج ہمارے درمیان ہے، اور ان کا جو ویژن ہے وہ گھر گھر میں انجیل جو سنانے والا ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ابھی گھر گھر میں جو ہے وہ خدا کا کلام آئزک ٹی وی کے ذریعے پہنچ چکا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج ہمیں یہ ٹائم دیا اپنا قیمتی، اور خداوند کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور خدا آپ کو اور کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور جو آپ آگے خداوند کی خدمت میں بڑھنا چاہتی ہیں اس میں آپ کی مدد اور رہنمائی کرے. گاڈ بلیس یو. ناظرین، مجھے بہت امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے اپنی بلیسنگ کو ریسیو کیا ہوگا اور اپنی زندگیوں پر غور کیا ہوگا، اور خداوند کا کلام جو آپ کے لیے تھا آج کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی کو تازہ دم کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی زندگیوں پر اس کلام کو جو ہے اپنی زندگیوں میں رکھا ہوگا، اپنے دل میں خداوند کو جگہ دی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں نئے گیسٹوں کے ساتھ. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس پاسٹر انور فضل. گاڈ بلیس ساؤتھ پنجاب. گاڈ بلیس یو آل.